السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نماز کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت کے حوالے سے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے تم نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کی، الصلاۃ الوسطی جس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور باادب فرمانبردار جو ہے نا کھڑے ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے قنوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، قانتین، باادب فرمانبردار ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ خشوع نماز میں اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ نماز باری ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر جو لوگ خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں نماز میں، اس پر یہ نماز ہرگز باری نہیں ہے۔ اب ان تین آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں قنوت اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح تیسری آیت میں الا علی الخاشعین سے بھی خشوع کا ہمیں پتہ چلا کہ نماز میں قنوت اور خشوع یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اگر دیکھیں تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلا قد افلح المؤمنون کہ کامیابی کی علامت بھی یہی ہے کہ اگر ایک بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کامیابی پر ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز میں کتنے خشوع اور خضوع ہے اس کو، تو یہ بات دیکھنی چاہیے۔ تو اور اسی طرح اگلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز بہت بھاری لگتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت تکلیف کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے اس میں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، مطلب گویا کہ اس آیت کے اندر ایک علاج کے طور پر فرمایا کہ خشوع خضوع پیدا کرو، تو انشاءاللہ پھر یہ نماز آپ پر باری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ نماز باری ہے مگر جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے لوگ ہیں اس پر یہ نماز ہرگز باری نہیں۔ تو اس میں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اس کو نماز پڑھنا یہ مشکل لگتا ہے اور نماز میں اس کی سستی ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نماز میں خشوع اور خضوع جو ہے کیا کرو، پیدا کرو۔ اسی طرح اب یہ خشوع اور جو ہمارے پاس قنوت ہے، ہم نے جو ان آیتوں کے اندر قانتین، اسی طرح خاشعین، یہ الفاظ جو ہم نے پڑھ لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خشوع کیا ہے اور قنوت کیا ہے؟ تو خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ کرنا۔ یعنی انسان یہ تصور کریں کہ میں عاجز ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، اور نماز کی طرف اپنے دل کو کیا کرے، متوجہ کرے۔ جب دل کے اندر یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، تو اس کے اثرات پھر جو دل میں تصور ہوتا ہے وہ انسان کے ظاہری اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور انسان نماز میں باادب کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی گردن خود بخود پھر کیا ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے اللہ کے سامنے، اور نماز میں سکون حاصل ہو جاتا ہے اس کو۔ یہ ہے خشوع، کہ دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف کیا کرنا، متوجہ کرنا۔ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ بس یہ نمازی ہے، یعنی جب انسان نماز پڑھے تو لگے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس طرح ادب کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ انسان کھڑا ہو، تو یہ ہے اللہ کے سامنے فرمانبردار کھڑا ہونا، قانتین یعنی قنوت سے یہ ہے، یہ بات ہے۔ اسی طرح یہ جو خشوع اور ہمارے پاس خضوع ہے، اس کے تعلق یعنی خشوع کا تعلق جو ہے ہمارے پاس یہ دل سے اس کا تعلق ہے، اس لیے بے جا بعض لوگ تکلفات کرتے ہیں، گردن ٹیڑھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وہ ہم نے بتا دیا کہ خشوع کا مطلب ہے کہ دل میں یہ تصور کرنا، اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھنا اور نماز کی طرف توجہ کرنا، یہ ہے خشوع اصل میں۔ اب یہ خشوع ہمیں حاصل کیسے ہوگی، جو کہ کامیابی کی علامت بھی ہے، تو اس کے مختلف طریقے اس کورس کے اندر ہم تقریباً 12 طریقے ایسے پڑھیں گے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں، اپنی نماز میں اطمینان اور سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ وضو سے سٹارٹ لیتا ہے، تو یہ خشوع کا عمل اور اس توجہ کو حاصل کرنے کا عمل یہ وضو سے ہی شروع کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان وضو کرے تو 3 کام کرے اس میں۔ نمبر 1 کہ جب آپ وضو کرتے ہو تو وضو کے دوران جس بھی عضو کو، جس بھی اندام کو آپ دھو رہے ہو، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ میرے اس فلاں عضو کی
اس فلاں اس کی میرے کیا ہے گناہ دھل رہے. مثال کے طور پر اگر ایک انسان جو ہے نا وہ چہرہ دھو رہا ہے تو یہ تصور کرے کہ چہرے کے گناہ دھل رہے, ہاتھ دھو رہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل رہے. تو اس کا تصور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں خشوع نصیب ہوگی. کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے مکمل جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے, ستھرا ہو جاتا ہے بالکل اس سے. اسی طرح دوسرا کام یہی کرنا ہے کہ وضو مسنون طریقے سے کریں گے. جب مسنون طریقے سے وضو کریں گے یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول طریقہ ہے, جس طریقے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ہے, تو وہ طریقہ جب ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس مسنون طریقے کی برکت سے ہمیں نماز میں کیا حاصل ہوگی؟ خشوع حاصل ہوگی. اسی طرح تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ وضو کے شروع میں جو دعا ہے, وضو کے درمیان میں جو دعا ہے اور وضو کے اختتام پر جو دعا ہے, یہ تینوں دعاؤں کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمیں خشوع نصیب ہوگی. اب وہ کون سی دعا ہے کہ ہم نے شروع میں پڑھنی ہے؟ تو شروع میں جب انسان وضو شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ شروع کی دعا ہو گئی. اور درمیانی وضو میں جو دعا ہم پڑھیں گے وضو کے لیے وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ دعا ہے, یہ آپ درمیان میں پڑھیں گے. اور اختتام پر جو دعا ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر یہ پڑھیں گے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعائیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں خشوع نصیب فرمائیں گے. اسی طرح چوتھا کام یہ کرنا ہے وضو کے اندر کہ اسراف سے اجتناب کرنا, یعنی اسراف سے بچیں گے. ایک انسان اگر ایک نہر کے کنارے پر کیوں وضو نہیں کر رہا ہے پھر بھی وہ پانی زیادہ استعمال نہیں کرے گا. جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر پانی استعمال کرنا چاہیے. آج کل خصوصاً مساجد کے اندر اگر دیکھا جائے تو مساجد میں اس پر اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں, اور اسی طرح پانی نکالنا, بجلی کا بل وغیرہ, تو اس لیے یہ نلکے کو کھول کر بالکل اور پھر جو ہے نا وہ سارا پانی ضائع کرتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اسراف سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ ان چار کاموں کو جب ہم وضو میں اختیار کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری نماز میں ہمیں خشوع خضوع نصیب ہوگی. ایک اور طریقہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا وہ یہی ہے کہ انسان یہ تصور کرے, دیکھیں یہ جو نماز ہے, یہ نماز انسان جو ادا کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں انسان جو حاضری دیتا ہے, اور انسان جو نماز ادا کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اور اللہ کی بارگاہ میں انسان ایک تحفہ اور ہدیہ پیش کرتا ہے. تو اب ہم خود جو ہے نا اس بات کا جائزہ لے کہ میں جب کسی بڑے کے سامنے تحفہ پیش کرتا ہوں تو کس انداز میں پیش کرتا ہوں؟ وہ والا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو سب سے اچھا والا ہو, سب سے مہنگا والا ہو, سب سے بہترین تحفہ ہو, وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ نماز بھی ہم اللہ رب العالمین سے ایک ملاقات کرتے ہیں. جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور نماز پیش کرنا یہ اس کے لیے اللہ کو ہم تحفہ پیش کرتے ہیں. جب اللہ کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ کیسے ہونا چاہیے؟ خود ہم تصور کریں کہ کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اتنے عظیم ہستی اور جو ہمارا خالق بھی ہے, ہمارا مالک بھی ہے, اور سب کچھ ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین کے در پر جب ہم پیش ہوتے ہیں تو اس طرح پیش ہو کہ بہترین قسم کا ہم تحفہ پیش کریں. اس تصور کے ساتھ جب ہم نماز شروع کریں گے اور نماز اختتام تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں یہ خشوع ہمیں نصیب ہوگی اس تصور کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں خشوع اور خضوع جو ہے نا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.